سے آگے گئے تھے الیکشنز اور ویلڈ ریزنز کی وجہ سے گئے تھے. تو یہ ڈیبیٹ ہماری چلتی رہی. فائنلی اب اس پہ میرے خیال میں ہم ایک ایسے فیز میں آ چکے ہیں کہ شاید آج اگر ہم اس کو جا کے اسیس کریں, میٹر سب جوڈس ہے, میں اس سے زیادہ نہیں بولنا چاہوں گا, لیکن بہرکیف اب ہمیں مستقبل کی طرف دیکھنا ہے اور یہ انشور کرنا ہے کہ آئین میں جو طریقہ کار درج کیا گیا ہے اس کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے آئین کی شک 218 کلوز 3 کے تحت ہمیں وہ الیکشنز دے جو کہ آئین سازوں نے تقاضا کیا الیکشن کمیشن سے کہ وہ فیئر بھی ہوں, وہ جسٹ بھی ہوں, وہ آنسٹ بھی ہوں, اور ان میں قانون کی جو ہے وہ پاسداری کی جائے, ان اکارڈنس ود لا ہوں, اور کرپٹ پریکٹسز کی بے حقنی کی یا اس کے تدارک کی حد الوسع کوشش کی جائے. اور اس سے میرے خیال میں بہتر پلیٹ فارم اس حوالے سے بات کرنے کے لیے نہیں ہو سکتا. میں یہاں پہ کچھ ایڈ کرتا چلوں کہ جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے وہ جب امینڈ کیا گیا تو اس پہ بھی ایک بہت طویل میں کہتا ہوں مشاورت کا سلسلہ شروع ہوا, جو 2013 میں جب اسمبلی منتخب ہو کے آئی, اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس وقت کی جو ایک اپوزیشن جماعت تھی پاکستان تحریک انصاف, انہیں الیکشن کے ریزلٹس کے بارے میں کچھ تحفظات تھے. انہوں نے وہ مدعا سپریم کورٹ کے روبرو بھی پیش کیا, پارلیمنٹری انٹریکشنز بھی ہوئے, آپ نے دیکھا دھرنے بھی ہوئے, 124-25 روز کا ریکارڈ دھرنا جو ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھا. تب بھی سیاسی زعماء نے سر جوڑے اور وقت کی ضرورت سمجھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو الیکشن لاز ہیں وہ بٹس اینڈ پیسز میں تھے. ہمارے پاس ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ تھا جسے ہم روپا کہتے ہیں 1976 کا, جی بلال صاحب. پھر اسی طرح ہمارے پاس اس کے علاوہ جو ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے اسپیشل لیجسلیشن تھی. ہمارے پاس جب 2002 کا الیکشن آرڈر آیا کچھ اس کے حصے بھی ابھی زندہ تھے, جی ہاں, 11 کے قریب قوانین تھے جو کہ مختلف جگہوں پہ پڑے ہوئے تھے. تو اس میں یکسوئی لانے کے لیے اور زیادہ شفافیت دینے کے لیے دوبارہ ایک کمیٹی آف ہول آئی وڈ سے, ہاؤس کی نہیں تو کم از کم وہ تمام سیاسی جماعتیں جن کی ایک نشست بھی تھی قومی اسمبلی یا سینٹ میں, ان تمام کو اس کمیٹی میں مدعو کیا گیا. جو کمیٹی کے کنوینر ہیں, کیونکہ اس کے بعد میں تاج حیدر صاحب کی کمیٹی پہ آؤں گا, انہوں نے بتایا کہ 103 نشستیں ہوئیں سر, اور 103 نشستوں کے بعد 0 ڈیسینٹنگ ووٹ کے ساتھ 2017 کا الیکشن ایکٹ جو ہے وہ پاس کیا گیا, اور اس میں تمام 11 لاز کو یکسو کر دیا گیا. 2018 کے انتخابات میں کچھ ٹیدنگ پرابلمز پھر سامنے آئیں. قانون جو ہے وہ ظاہر ہے ایک ڈیڈ لیٹر بھی نہیں ہے, کہتے ہیں کہ جو لا ہے وہ سٹیگننٹ نہیں ہونا چاہیے, اسے عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے. تو دوبارہ تحرک ہوا اور اس میں پھر ہم نے مشاورت کے ساتھ اپوزیشن اور حکومت نے اس میں جو مناسب ترامیم ہیں الیکشن کمیشن اور تمام سٹیک ہولڈرز کی, اور اس میں جو ایک زیادہ ایشو ہائی لائٹ ہوا تھا وہ اوورسیز ووٹ اور ای وی ایم کے استعمال کی بات تھی. بارکیف اس پہ دوبارہ وہ معاملہ پارلیمان میں آیا تو سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو جب وہ معاملہ بھیجا گیا, کیونکہ قومی اسمبلی میں تھوڑا سا بلڈوز کر دیا گیا تھا معاملے کو, سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں آیا تو میں آج خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان تاج حیدر صاحب ہیں جو کہ اس کمیٹی کو چیئر کر رہے تھے, پارلیمانی امور کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو. تاج حیدر صاحب نے تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں اس میں اس وقت کی حکومتی جماعتیں بھی تھیں, اپوزیشن جماعتیں بھی, الیکشن کمیشن کو, بلکہ آپ اگر ریکال کریں تو ہم نے پیلڈیٹ کو, فیفن کو, اور جو دیگر جماعتیں جو ادارے ہیں جو کہ الیکشن کے حوالے سے یا پارلیمنٹری انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے کام کرتے ہیں, ایون ہمارے اپنے جو پارلیمنٹ سے منسلک ہے پپ سے بھی جو ہمارے ایکسپرٹس تھے انہیں ہم نے شامل کیا اور ایک مفصل رپورٹ تیار کی تاج حیدر صاحب کی کمیٹی. ظفر اقبال صاحب کو واک آؤٹ کروایا گیا. صافی صاحب یہ وہی فائنل میٹنگ تھی جس میں کچھ حکومتی وزراء نے بہت زیادہ معترضہ باتیں کہی الیکشن کمیشن کے بارے میں, اور باہر کیا وہ پھر وقت نے ثابت کیا کہ اس طرح کے لہجے جو ہیں وہ سیاست کے لیے اچھے نہیں ہوتے, قدرت کا ایک اپنا نظام ہے. تو
اس کمیٹی کی بڑی مفصل رپورٹ بھی تیار ہوئی، لیکن وہ حکومتی اس وقت شاید رویہ کچھ اس طرح کا تھا، وہ پیسج کے موڈ میں نہیں تھے، تو پھر ایک جوائنٹ سٹنگ میں کوئی 1.5 گھنٹے کے عرصے میں کوئی درجنوں لاز جو تھے وہ پاس کیے گئے، اس میں اس کا بھی خون کیا گیا، لیکن اس کے باوجود ابھی ایک ایفرٹ موجود ہے اور وہ ہماری رپورٹ بھی موجود ہے، ہم نے اس کو دوبارہ ٹیک اپ کیا، الیکشن کمیشن کو دوبارہ زحمت دی، ابھی ہم اس پروسیس میں ہیں، اور جو کچھ انتہائی ضروری امینڈمنٹس ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے الیکشن کو مزید تقویت ملے گی اس حوالے سے کہ اس میں جو ٹرانسپیرنسی ہے، جو فیئرنیس ہے اس کی، وہ اور اس میں جو چھوٹی موٹی مشکلات آئیں جیسے ہم ٹیدنگ پرابلمز کہتے ہیں ان کی ریموول کچھ تو ہم نے نکال دی، کچھ لیجسلیشن ہو چکی، کچھ چیزوں کا ایک چھوٹا سا پیکج ہے، اور کچھ ہم نے دیکھا کہ جو ابھی ماضی میں ہمیں سامنا کرنا پڑے کہ جو الیکشن ڈیٹس ہیں، مثلا یہ کہا گیا کہ جب اسمبلی اپنی مدت پوری کر لیتی ہے تو صدر مملکت تاریخ دے۔ جب ہم ہسٹری میں گئے تو ہم نے دیکھا کہ 1976 کے قانون میں یہ اختیار صدر مملکت کا نہیں تھا، یہ اختیار الیکشن کمیشن کا تھا، اور بجا طور پہ یہ اختیار الیکشن کمیشن کا ہونا چاہیے، کیونکہ دے آر دا بیسٹ جج کہ جب اسمبلیاں نہیں ہیں تو الیکشنز 60 روز کے اندر اندر یا 90 روز کے اندر اندر ہی ہوں، وہ تاریخ کون دے۔ لیکن جب 85 میں صدارتی رول آیا، 77 میں جب صدارتی رول آیا اس ملک میں مارشل لاء کی صورت میں، اور ضیاء الحق صاحب نے صدارتی منصب بھی سنبھالا، تو انہوں نے 1981 میں میرے خیال میں جو امینڈمنٹ کی تھی جس میں الیکشن ڈیٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ وہ صدر دیا کریں گے، اور چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ بہت بڑی کمیٹی تھی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا 2017 کے الیکشن ایکٹ کو بناتے ہوئے، وہ کہیں اوور لک ہوا ان سے، تو اس کو پھر اس کی درستگی کے لیے بھی ایک اسپیشل کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہوئی، اور انہوں نے وہ معاملہ بھی اب طے کر کے پارلیمان میں لے آئے ہیں۔ میرے خیال میں آئندہ چند دنوں میں بجٹ سیشن ختم ہوتے سار ہی اس پیکج پہ بھی بات ہوگی۔ تو جو بات بلال صاحب نے کی کہ انتخابات کے انعقاد کے لیے حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے گی، حکومت کی ذمہ داری میں یہ سمجھتا ہوں ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ جس دن ان کی آئینی مدت پوری ہوگی حکومت رخصت ہوگی، اس کے بعد یہ جو بیٹن ہے، یہ جو سارا سلسلہ ہے، یہ ساری جو ذمہ داری ہے وہ آرٹیکل 218 کی کلوز 3 کے تحت اور الیکشن ایکٹ 2017 کی مختلف شقوں کے تحت وہ پھر ڈومین ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا۔ ہمارے ہاں ایک مضبوط الیکشن کمیشن موجود ہے، سارا پیرافینیلیا سیٹ اپ موجود ہے۔ جو رہی صحیح بات تھی کیونکہ پچھلے سال جینون فائنینشیل ریسٹرینٹ تھے اور بہت مشکل حالات تھے، 2022-23 کے بجٹ میں کسی نے یہ نہیں تھا فورسی کیا کہ عام انتخابات جو ہیں وہ ان کا انعقاد ہونا ہے۔ ہم نے ماضی میں ماشاءاللہ ہماری اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری کی، اس دفعہ وہ جنوری والے ایپیسوڈ کی وجہ سے پھر اس کے لیے 2 دفعہ خرچ کرنا اس سسکتی ہوئی اکانومی میں، معیشت میں، یہ مشکل تھا، اور پھر پارلیمان نے بھی ریزولو کیا، پارلیمنٹ آف پاکستان نے 2 دفعہ حکومت کی اس تجویز کو کہ فنڈز ایلوکیٹ کیے، انہوں نے ریجیکٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اکٹھے الیکشنز کے لیے جائیں گے، اور انہوں نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی جو تشریح کی کہ وہ میجورٹی ڈیسیژن ہے جس میں ڈائریکشن نہیں گئی 4-3 کی، اس کی وجہ سے اب اس الیکشن میں جو بجٹ پاس ہونے جا رہا ہے 2023-24 کا، اس الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو پرپوزلز جنرل الیکشنز کے لیے بھیجی تھی، ظفر صاحب شاید وہ جی ٹوٹل 46 ہے، جی ہاں، وہ 46 ارب ہے، وہ اس کی ایلوکیشن کر دی گئی ہے، اور اس کو جو بھیجنے کا ہے وہ بھی اسی حوالے سے اس کی ترسیل کر دی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کو جو رولز میں یا کوئی نوٹیفیکیشنز ہیں ان کے یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ بالکل اسی طرح سے اس کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ اب جو باقی رہی باتیں، مختلف سوالات اٹھیں گے کہ جی الیکشن کمیشن نے جو 60 روز کا الیکشن کا انعقاد ہے اس کے حوالے سے تیاریاں، یا 90 روز کے حوالے سے تیاریاں، یا جو سینسس کا ایشو ہے وہ کس طرح سے ڈیل کیا جائے گا، یہ وہ سارے معاملات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی طور پہ الیکشن کمیشن کا ڈومین ہیں۔ الیکشن کمیشن اگر ابھی تو صورتحال ایسی نہیں ہے کہ اس پہ بات کی جائے کہ وہ جو سینسس ہے وہ نوٹیفائی ہوا ہے یا وہ کب ہوگا، اور نوٹیفائی ہونے کے بعد ظاہر ہے پھر
उसके मुताबिक होने हैं या कि पिछले सेंसस पे हमने 2017-18 में ये इस फेज से गुजरे थे, फवाद हसन फवाद साहब बैठे हैं, वहां पे भी फिर जनरल कंसेंसस हुआ और उन्होंने वन टाइम वेवर दिया और उन्होंने कहा कि ये प्रोविजनल रिजल्ट्स के ऊपर हो जाएंगे। उसके लिए भी असेंबली में अगर नंबर्स का कोई इशू आए तो ये मामला बैठ के तय किया जा सकता है। ये कोई इस तरह की संगीनी इसमें नजर नहीं आती। बाहर कैफ एक आईनी मामला है, इस पे इससे ज्यादा इस स्टेज पे कोई बात करना गैर मुनासिब होगा। डिसोल्यूशन के हवाले से भी तजावीज़ आई और मल्टीपल हलकों में इलेक्शन लड़ने के हवाले से भी तजावीज़ आई। एक हमारी तजवीज़ थी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की कि जो हमारे सियासी जिस तरह के मामलात हैं और जो हमने बड़ी मेहनत के बाद आर्टिकल 224 में एक सिलसिला प्रिजर्व किया है, उसको मैक्सिमम हद तक 224 को प्रिजर्व करने के लिए ये भी मुशावरत की जाए और अगर किसी स्टेज पे इस पे कंसेंसस हो तो ये बात डिस्कस की थी कि जो डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली है, जो राइट है, प्रेरोगेटिव है चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर का, उसको दोबारा रिस्ट्रक्चर किया जाए और उसमें रिमाइंडर पीरियड के लिए वो आप इख्तियार इस्तेमाल करें ताकि आपकी असेंबली भी बाकी मुल्क के साथ दोबारा इलेक्ट हो। कि आप अगर 5 साल की मुद्दत के लिए असेंबली इलेक्ट करते हैं और किसी स्टेज पे लीडर ऑफ हाउस समझते हैं कि मैं असेंबली डिसॉल्व करूं और मुझे हाउस में बेहतर अक्सरियत चाहिए या कोई और इश्यूज हैं, तो ऐसे में जब वो डिसोल्यूशन हो उस असेंबली की 2.5 साल के या 2 साल के बाद, तो जो उसका इलेक्शन है जनरल इलेक्शन उस सूबे में या मरकज में, वो रिमेनिंग पीरियड के लिए हो, ताकि जो वो पूरा हमने कोशिश करके एक तरीकाकार वज़ा किया कि हम एक वक्त पे इंतखाबात में जाएं। पंजाब की 51% नशिस्तें हैं कौमी असम्बली में, तो पंजाब का इलेक्शन अगर सूबाई असम्बली का पहले हो जाता है और उसमें एक सियासी हुकूमत जो है वो इंस्टॉल हो जाती है और अच्छी मेजॉरिटी लेके हो जाती है और उसके 6 माह बाद आप कहें कि वहाँ पे कौमी असम्बली के इंतखाबात हैं, तो आप वहाँ पे ना के टेकर सेटअप्स ले जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इंतखाबात में कई शिकवे शिकायतें आती हैं कि जी सूबाई महकमे पूरी तरह से कंप्लाइंट नहीं है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाती है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो जाती है। तो इन सारी कबाहतों से बचने के लिए मेरे ख्याल में अपने मरूजी हालात को सामने रखते हुए ये एक साइब राय है, अगर किसी स्टेज पे इस पे कंसेंसस हो जाता है। बाहर कैफ जो स्ट्रेटेजिक प्लान्स और गोल्स हैं इलेक्शन कमीशन के, उसमें जो लेजिस्लेटिव पार्ट है वो पार्लियामान की जिम्मेदारी है, उसके लिए पूरा हुकूमती ताउन जो है वो इंशाअल्लाह उल अजीज रहेगा और बिल्कुल ये क्लैरिटी है हुकूमत को कि थिंग्स आर टू बी डिसाइडेड। और जफर साहब आ जाए आगे आपकी जगह। जफर साहब इजलास खत्म हो गया? नहीं इजलास नहीं सर, मुकदमा खत्म हुआ है आज के दिन का। सारे मेरे ख्याल में थोड़ी